بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اور اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اپنے تمام شعبہ ہائے زندگی، معاشرت و معیشت، غمی اور خوشی، تنگ دستی اور فراوانی، اور اپنی حرکات و سکنات اور نشست و برخاست کے ہر وقت اور ہر لمحہ میں اس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھا، اور اس کے اختیار کرنے میں ہمیشہ وہ کوشاں رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت و تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور الفت میں مسرت اور سرشار رہتے، اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور تمہارے رب عز و جل کی طرف قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کس کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور رات میں قیام کرے جب لوگ سوتے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات یعنی تہجد کی نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیے جسے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ارشاد فرمایا، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، رات میں نماز پڑھو، جب لوگ سوتے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو، بلا عذر اسے تہجد چھوڑنا مکروہ ہے، کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، تو فلاں کی طرح نہ ہو جانا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ نصیحت چینل کے ناظرین، پرانے وقتوں میں نماز تہجد بڑی کثرت اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج تھا۔ گھر کے بڑے بوڑھے مختلف افراد، مرد و عورتیں، رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑتے، ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتے، پھر مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیتے، اور خواتین گھروں میں مخصوص جگہوں پر تہجد کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتیں، اور یہ لوگ سپیدہ سحر نمودار ہونے تک اسی طرح اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں ہمتاً مصروف اور منہمک رہتے۔ لیکن آج بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے نت نئی ایجادات، ٹی وی، ڈش اور انٹرنیٹ، بالخصوص سوشل میڈیا وغیرہ متعارف ہوئے ہیں، تب سے ہم مسلمانوں سے ہمارا یہ قومی اور دینی ورثہ مکمل طرح سے چھوٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بالخصوص رمضان المبارک میں
تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کر مستقل اس پر عمل پیرا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔